بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا بکریہ چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہے، یعنی آپ کی رضائی والدہ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکت اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہی ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریوں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے۔ اور یہی نہیں ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹے ہیں، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف میں نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے۔ اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، اس لیے میں ان کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور ان کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ ان کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، آئے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا۔
किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, अय बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वह क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई, अय साकिने सहरा इधर आओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, अतब उनका बजा लाए, अय जंगल के जानवर मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लेकर दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िया आपके कदमों में बैठ गया और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, अय अल्लाह के नबी आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय जानवरों क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त तक हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। अय अल्लाह के रसूल उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन 4 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया कि पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इसी तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वह जानवर कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो प्यारे नाज़रीन, देखा अपने मोहब्बत का यह मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वह भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वह भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वह भी इन जानवरों में शामिल थे। प्यारे नाज़रीन, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है तो उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखें कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। प्यारे नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाक़या बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।